بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، ہم نے اپنی پچھلی سپیچ اور ویڈیو میں علامات قیامت کو بیان کیا تھا۔ چھوٹی علامتیں جو قیامت کے نزدیک واقع ہوں گی ان کا بیان کیا گیا تھا، اور ایک حدیث اس کے متعلق بیان کی گئی تھی جس میں 72 نشانیاں اور 72 علامتیں ذکر کی گئی ہیں۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کے سامنے قیامت کا منظر اور قیامت کی بڑی نشانیاں جو قرب قیامت واقع ہوں گی، اور پھر قیامت کا واقع ہونا یقینی ہو جائے گا۔ ہر شخص اس کو دیکھ کر پہچان لے گا کہ اب قیامت نزدیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بھی قیامت کے متعلق بیان کیا ہے، لا تأتیکم الا بغتہ، کہ وہ تم پر اچانک آ پڑے گی۔ اور احادیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے متعلق اور قیامت کے منظر کے متعلق بیان کیا ہے اور لوگوں کو بتایا اور سمجھایا گیا ہے۔ قیامت ایک ایسی تلخ حقیقت ہے کہ جس سے کوئی بھی بشر، دنیا میں رہنے والا کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ آج یہ جو کائنات رنگ برنگی اور بھری بھری نظر آتی ہے، کہیں صحرا، کہیں پہاڑ، کہیں ریگستان، کہیں گلستان، ایک وقت آئے گا کہ یہ ساری کی ساری دلکشی اور خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ اس وقت کو قیامت کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت تم پر اچانک آ پڑے گی، اور یہی بات سورہ انعام میں بھی موجود ہے، اور متعدد جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اسی طرح سے انسان کو آگاہ کیا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت سے پہلے چند نشانیاں نمودار ہوں گی، اس کے بعد قیامت آئے گی۔ بلکہ خود قرآن مجید میں ہی ایک مقام پر موجود ہے کہ قیامت کی نشانیاں آ چکی ہیں۔ یقیناً اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ علامات مختلف قسم کی ہیں۔ علماء اکرام نے انہیں دو اقسام میں، دو قسموں میں تقسیم کیا ہے، علامات صغرا اور علامات کبرا، یعنی قیامت کی چھوٹی اور بڑی علامات۔ چھوٹی علامات میں سے کچھ تو وہ ہیں جو مکمل طور پر واقع ہو چکی ہیں، کچھ کا ابتدائی حصہ نمودار ہو چکا ہے، اور کچھ ابھی مکمل طور پر پردہ غیب میں ہیں۔ جبکہ بڑی علامات قیامت یعنی وہ نشانیاں ہیں جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی۔ ڈاکٹر محمد بن عبد الرحمن کی تحقیق کے مطابق علامات قیامت صغرا کی تعداد 113 ہے، جن میں سے 87 علامات ظاہر ہو چکی ہیں، جبکہ 47 میں سے کچھ کا ابتدائی حصہ نمودار ہو چکا ہے اور کچھ باقی ہیں۔ تاہم قیامت کی بڑی علامات 10 ہیں۔ سیدنا حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جھانکا، ہم باتیں کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کیا باتیں کر رہے تھے۔ ہم نے کہا کہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 10 نشانیاں نہیں دیکھ لو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا دھوئیں کا، دجال کا، زمین کے جانور یعنی دابۃ الارض کا، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کا، یاجوج ماجوج کے نکلنے کا، 3 جگہ خسف ہونے کا یعنی زمین کے دھنسنے کا، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا جزیرہ عرب میں،
اور ان سب نشانیوں کے بعد یمن سے ایک آگ کے نکلنے کی جو لوگوں کو ہانکتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی۔ میدان محشر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ زمین سفید اور سرخی آمیز ہوگی، جیسے میدے کی روٹی صاف اور سفید ہوتی ہے۔ اس زمین پر کسی چیز کا کوئی نشان نہ ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے انہیں ہی قیامت کی بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، جزیرۃ العرب میں لوگوں کا زمین میں دھس جانا۔ نمبر 2، مشرق میں لوگوں کا زمین میں دھس جانا۔ نمبر 3، مغرب میں لوگوں کا زمین میں دھس جانا۔ نمبر 4، دجال کا ظہور یعنی دجال کا نکل آنا۔ نمبر 5، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نازل ہونا۔ یاجوج ماجوج کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دابۃ الارض کا نکلنا، 9ویں علامت دھوئیں کا نکلنا، اور 10ویں علامت ہے یمن کے شہر عدن کے آخری علاقے سے آگ کا نکلنا۔ ان علامتوں کے بیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ واو کا استعمال کیا ہے، جو عربی گرامر کے اعتبار سے مطلق جمع کے لیے آتا ہے، یعنی اس سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہوگا، لیکن کس ترتیب سے ہوگا، اس کی ترتیب کیا ہے، یہ معلوم نہیں ہوتی۔ اس لیے دیگر احادیث کو دیکھنا ضروری ہے تاکہ ترتیب کا پتہ چل سکے۔ تحقیق کے مطابق سب سے پہلے خسف یعنی زمین میں دھسنے والے واقعات پیش آئیں گے۔ خسف 3 مقام پر ہوگا، ان میں سے ایک جزیرۃ العرب ہے۔ جزیرۃ العرب سے مراد مکہ، مدینہ، یمامہ اور یمن کا علاقہ ہے، کیونکہ ان علاقوں کو بحر ہند، بحر قلزم اور دجلہ و فرات نے گھیرا ہوا ہے۔ یہ خسف مدینے کے قریب بیدا کے مقام پر ہوگا۔ بیت اللہ کے پناہ گاہ کے مقابلے میں لشکر آئے گا جو دھس جائے گا۔ یہ پناہ گاہ مہدی ہے، جیسا کہ امام ابو داود کے اس حدیث کو کتاب المہدی میں ذکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ دھسنا ظہور دجال سے پہلے ہوگا، کیونکہ مہدی کے زمانے میں دجال آئے گا۔ باقی 2 خسف کے بارے میں واضح نص نہیں مل سکی۔ اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ دجال کے قتل کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے۔ سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کو دجال کا ذکر فرمایا کہ وہ شام اور عراق کی راہ سے نکلے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چالوں کے بارے میں خبردار کیا اور فرمایا کہ دجال اسی حال میں ہوگا کہ اچانک اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ اس کو باب اللد پر پائیں گے، سو اس کو قتل کر دیں گے۔ پھر وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجے گا کہ میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ اللہ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ہر ایک اونچائی سے نکل پڑیں گے۔ اس کے بعد سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا ہے، اور چاشت کے وقت لوگوں کے سامنے دابۃ الارض کا نکلنا ہے۔ اور جو نشانی ان دونوں میں سے پہلے ہو تو دوسری بھی اس کے بعد جلد ظاہر ہو جائے گی۔ اس حدیث مبارکہ میں سورج کے مغرب کی طرف نکلنے کو قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی قرار دیا گیا ہے، حالانکہ یہ وہ نشانی ہے جس کے بعد کسی کو ایمان لانا فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اس کے بارے میں امام طیبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قیامت کی بڑی علامات 2 طرح کی ہیں۔ ایک وہ جو قرب قیامت کے اعتبار سے بتائی گئی ہیں جیسے دجال وغیرہ، اور دوسری وجود قیامت کے اعتبار سے بتائی گئی ہیں جیسے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا وغیرہ۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قیامت کی علامات میں سے
کچھ تو مانوس ہے اور کچھ غیر مانوس ہے۔ مثلا دجال اور نزول عیسیٰ علیہ السلام یہ مانوس ہے، یہ انسان ہی ہوں گے، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور دابۃ الارض کا نکلنا یہ غیر مانوس ہے۔ تو غیر مانوس نشانی ہونے کے اعتبار سے اسے پہلی نشانی قرار دیا گیا ہے، یا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا پہلی نشانی اس اعتبار سے ہے کہ یہ آسمانی نشانیوں میں سے پہلی نشانی ہے۔ مذکورہ بالا احادیث میں سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ دابۃ الارض کے خروج کو ملایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت نہیں فرمائی ان میں سے کون پہلے اور کون بعد میں ہے۔ ہم نے اس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قیامت کے ہولناک منظر سے محفوظ فرمائے۔ یہ قیامت کے متعلق مختصر سی گفتگو تھی جو بڑی نشانیاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگے اپنی امت تک پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آسمانی آفات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور قیامت کے ہولناک منظر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔